ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور امت کو آنے والے فتنوں سے آگاہ بھی کیا اور ڈرایا بھی تاکہ آپ کی امت اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرے اور بچا لے۔ فتنوں کے حوالے سے جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فتنہ ہے اس کا ٹارگیٹ براہ راست ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ ایک شخص رات کو سوئے گا تو مومن ہوگا اور صبح تک وہی انسان حالت کفر میں جا کر کافر ہو چکا ہوگا، اور ایک شخص صبح بیدار ہوگا تو حالت ایمان میں ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈھلنے سے قبل یہی انسان حالت کفر میں جا چکا ہوگا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کا ٹارگیٹ ایک مومن کا ایمان، اور فتنوں کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت سے سب سے زیادہ جس فتنے سے خائف ہوں، ڈرتا ہوں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اس کی بے پردگی کا فتنہ ہے، اس کی آوارگی کا فتنہ ہے، اس کی بے راہ روی کا فتنہ ہے۔ بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ جنہیں پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب، جدید تعلیم یافتہ، یہ حقیقت میں پڑھے لکھے جاہل، اور ان کو پڑھے لکھے جاہل کہنا اس لیے مناسب ہے کہ ان کی طرف سے تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام عورت کو پردے میں قید کرتا ہے، اسلام ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، اس کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے،
ساتھ ہی ساتھ ایک خطرناک بات جو وہ کہہ رہے وہ کیا ہے کہ مغرب نے، یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اسے حقوق دیے ہیں، جس کی بدولت وہ خوب ترقی کر رہی ہے۔ یہ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ لوگ، جن کو پڑھے لکھے جاہل کہنا چاہے، تواتر اور تسلسل سے یہ بات کہہ رہے کہ مغرب میں عورت کو آزادی، وہاں حقوق ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے حقوق غصب کیے جا رہے، اس کا استحصال کیا جا رہا۔ لیکن یہ بات میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پورے دعوے سے کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی شخص، وہ کسی بھی مذہب یا دین کو ماننے والا کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ بات کہے گا کہ پوری دنیا کے اندر عورت کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو رفت اسلام نے دی ہے، دنیا کے کسی قانون نے، دنیا کی کسی سوسائٹی نے، دنیا کے کسی مذہب نے اور دنیا کے کسی آئین نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو عورت کو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ ذرا تاریخ کے ورق گردانی کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو کیا آپ کو علم نہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسی دور کے اندر جو رومی تھے، ان کے ہاں تو عورت کو ایک جانور کا مقام تھا۔ جیسے جانور گلیوں میں، بازاروں میں فروخت ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، ایک وقت تھا کہ رومیوں کے ہاں خواتین کو بازاروں کے اندر باقاعدہ بیچا جاتا تھا، نہ میراث میں ان کا کوئی حق تھا۔ اور یہ یہودی، ان کے ہاں تو ایک عرصہ تک اس بات میں اختلاف رہ چکا ہے کہ آیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ استغفر اللہ۔ بہت سارے یہودیوں کا یہ فتویٰ تھا کہ عورت انسان نما ایک حیوان ہے جسے باقاعدہ مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن حضرات، میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا کا، یہ ہندو، یہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا دنیا کا بدترین مشرک کہ اس کائنات کے اندر اس سے گندا مشرک کوئی موجود نہیں۔ کروڑوں اس نے خدا بنائے، حتیٰ کہ یہ تو اعضائے تناسل کی بھی پوجا کرنے والے اور پرستش کرنے والے، نہ جانے کیا کیا گندگی۔ یہ تو ایک وقت تھا کہ ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ شوہر مر جاتا تو بیوی کو اس کی چیتا پر زندہ جل کے مر جانا پڑتا تھا۔ اور دنیا کا کوئی بھی منصف مزاج انسان، جس کے مزاج میں انصاف ہے، عدل ہے، وہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرے، دیگر ادیان کا مطالعہ کرے، دیگر مذاہب اور دیگر ادیان کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اسلام کا بغور مطالعہ کرے، تاریخ کا بغور مطالعہ کرے، تو اسلام کے بغور مطالعہ کے بعد وہ بے ساختہ چلا اٹھے گا، بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ عورت تو تحت الثری تھی، اسلام نے اس کو فوق الثریہ پہنچا دیا۔ عورت تو پامال تھی، اسلام نے اس کو باکمال کر کے رکھ دیا۔ عورت تو کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اس کو پھولوں کی سیج پہ لا کے بٹھایا۔ ایک وقت تھا کہ عورت کا کام صرف اور صرف مرد کا دل بہلانا تھا۔ آپ توازن کریں، تقابل کریں، مقابلہ کریں، موازنہ کریں۔ کہاں ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس کے اندر بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ نحوست تھی، وہ پاپ تھی، وہ میل کچیل تھی، وہ کڑوا گھونٹ تھی، وہ زہریلا سام سمجھی جاتی تھی۔ بتلائیے کہ اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے سنگ دل باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس دور کے اندر کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ باپ سر اٹھا کے چل نہ سکتا، اس دور کے اندر وہ کون سا دین تھا کہ جس نے بیٹی کو عظمت و شان اور مقام عطا فرمایا تھا؟ وہ صرف اسلام ہی تھا۔ یہ
جو بات کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے میں قید کرتا ہے، میں مانتا ہوں، اس حقیقت کو مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اور کوئی بھی مسلمان اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ اسلام عورت کو پردے میں قید کرتا ہے۔ اسلام عورت کو، اس کی جوانی کو، اس کے حسن کو پردے میں قید کرتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا دیکھیں کہ اسلام عورت کو کما حقھا آزادی دیتا ہے، اسے عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے۔ بچپن ہے تو شفقت دیتا ہے، بڑھاپا ہے تو محبت دیتا ہے، عظمت و شان دیتا ہے، جوانی میں محبت دیتا ہے۔ عورت کے جتنے روپ ہیں، تمام روپ کے اندر اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے اور رفعت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، بیٹی ہے، یہ بچپن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں کہ جس باپ کے گھر میں دو بیٹیاں آ جائیں، اللہ اکبر، دو بیٹیاں یک کے بعد دیگر آ گئیں، یہ خوش ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اب لگا ان کی تربیت کرنے، ان پہ مال خرچ کرنے، لگا ان کے حقوق کو پورا کرنے، ان کے لباس کا انتظام کرنے، ان کے کھانے کا انتظام کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے۔ ادھر یہ دو بیٹیاں سن بلوغت کو پہنچتی، پھر یہ تلاش میں رہتا ہے کوئی صالح، کوئی متقی، کوئی نیک، کوئی دیندار رشتہ ملے، رشتہ ملتا ہے، نکاح کرتا ہے، انہیں اپنے گھر ودا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا آئے گا، جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ یہ دو انگلیاں ہوتی۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ بیٹی کو عزت و رسمت اگر دی ہے تو اسلام نے، بلکہ قرآن مطالعہ تو کریں۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بیٹیاں بھی رب دیتا ہے، بیٹے بھی رب دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا چلا جائے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دیتا چلا جائے، جس کو چاہے ملا کے بیٹیاں بھی دے، بیٹے بھی دے، اور جس کو چاہے بانچ کر کے رکھے۔ جب اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یہاں اولاد کے دینے کا جب ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو، قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، پھر غور کریں کہ اسلام نے کیسے بیٹی کو عزت و رسمت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کی پیدائش پر اپنے ماتھے پہ سلوٹ نہ لے کے آئیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی کی پیدائش پر ماتھے کے اوپر سلوٹ کے آ جانا، چہرے کی رنگت کا بدل جانا، یہ مشرکانہ عمل ہے، یہ کافرانہ عمل ہے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ مسلمان تو اس کو اللہ کا فیصلہ اور رحمت سمجھتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب جانتا اور گردانتا ہے۔ یہ بیٹی کا روپ جیسے ہی جوان ہوئی بیوی کے روپ میں آئی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا کل کی کل متاع ہے، سامان ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا کا سب سے قیمتی متاع وہ نیک بیوی ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ اسلام اس کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے کہ جس انسان کے نکاح کے اندر نیک بیوی آتی ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر ماں، سبحان اللہ، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، لا یہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی دستور جس قانون کے اندر یہ عزت اسلام کے علاوہ کسی اور نے عورت کو دی ہو۔ ماں کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کی نافرمانی کرے گا جنت کے دروازے بند۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو کما حقھا آزادی دیتا ہے، عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے۔ بچپن ہے شفقت دیتا ہے، جوانی ہے محبت دیتا ہے، بڑھاپا ہے عظمت دیتا ہے، اور تو اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ پھر دنیا کی بات ہے، آگے چلیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
جو خاتون چار کام کر لے، اللہ اکبر. نمبر 1 صلت خمسہا، 5 نمازیں وقت پہ پڑھے. قرآن کا حکم ہے وقرن فی بیوتکن، تم گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں رہو. گھر میں کیا کرنا ہے؟ سارا دن گھر میں رہ کے موبائل کے اندر مگن رہنا؟ گھر میں قرار پکڑو. گھر میں قرار پکڑ کے کیا کرنا ہے؟ سامنے گندی سکرین ہو، تمہاری نگاہیں سکرین کے اوپر نہیں. کہا گھر میں قرار پکڑتی ہے، صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھتی. رمضان آئے تو روزہ رکھتی، خاوند کی اطاعت گزار اور فرما بردار، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی. یہ 4 کام کر لے، لائیے یہ پروٹوکول، یہ عزت، یہ رفعت، یہ مقام بلند. کہا نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، خاوند کی اطاعت گزار ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، دوپٹے چادر کی حفاظت کرنا جانتی. کہا قیامت کا دن ہوگا، یہ خاتون آئے گی، جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے جائیں گے. اللہ اور اعلان ہوگا، اے نیک عورت، اے بھاگوں والی، یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا. تم کس عزت کی بات کرتے ہو؟ تم کس مقام اور مرتبے کی بات کرتے ہو؟ اور عزت کس کو کہتے ہیں؟ مقام بلند کس کو کہتے ہیں؟ میں مغرب کے ان اندھے پرستاروں سے پوچھتا ہوں، تم نے عورت کو کیا دیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ تم نے عورت کو آزادی دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے تو عورت سے اس کی آزادی چھین لی، تم نے اس کے حقوق غصب کر دیے، تم نے ماں کی ممتا ہی گم کر دی، تم نے بہن کے سر سے آنچل کو کھینچ لیا، تم نے عورت کو محبت سے شفقت سے محروم کر دیا، اور تم نے تو اس کی جوانی کو کھلونا بنا دیا، تم نے اس کے حسن کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تم نے تو اس عورت کو کھلونا بنا کے رکھ دیا، تم نے تو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری تعلیمات، تمہارا کلچر عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے، دل بہلاوا بنانا چاہتے. اسلام کہتا ہے وہ شمع محفل نہیں ہے، وہ زینت کاشانہ ہے، وہ گھر کی زینت ہے. یہ مغرب کے اندھے پرستار عورت کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہیں، اسلام اس کے باطن کو نمایاں کرتا. یہ عورت کو چوراہے پہ لانا چاہتے، یہ عورت کے وجود کو بڑھانا کرنا چاہتے، یہ اس کے جسم کو جھلکانا چاہتے ہیں، یہ اس کے ناچ اور گانے کو آزادی سمجھتے ہیں. میرا جسم میری مرضی کے گندے نعرے ان عورتوں کو دے کر یہ بیچ چوراہے میں لا کر انہیں ننگا کرنا چاہتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہ بھائی نہ، عورت کو عورت ہی رہنے دو. عورت کا معنی ہی پڑتا ہے، اسی میں فائدہ، عورت کا بھی، مرد کا بھی، گھر بار کا بھی، دین دنیا کا بھی، اور کل آخرت کا بھی. اور ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے آئین اور قانون بن چکے ہیں، یہ بات میں پورے دعوے سے کرتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کسی اور دین یا مذہب کو ماننے والا ہے، وہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں دکھلا سکتا جس مذہب کے اندر اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر ماں کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، جس مذہب کے اندر بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت قرار دیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر ماں کے نافرمان پر جنت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہو، جس مذہب کے اندر ماں کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہو، خدا کی قسم ہے پوری دنیا کے اندر اور آسمان کی چھت کے نیچے ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی دین ملے گا تو صرف اسلام ملے گا اور کوئی نہیں، صرف اسلام ملے گا. پھر آپ دیکھیں ہماری یہ کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، یہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اس کا بغور مطالعہ کریں. قرآن مجید کے اندر ایک مستقل سورہ مبارکہ موجود ہے جو ہے ایک عورت کے نام پہ، اللہ جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ مریم. قرآن مجید میں اس عظیم خاتون کا ذکر موجود ہے،
اس کی پاک دامنی کا ذکر موجود ہے، ان کے معجزات کا ذکر موجود ہے، ان کی کرامات کا ذکر موجود ہے۔ بتلائیے اگر اسلام عورت کو مقام اور مرتبہ نہ دیتا تو کیا ہماری اس کتاب کے اندر ایک نام، سورت کا نام کسی عورت کے اوپر ہوتا؟ عورت کے نام پہ نام اللہ۔ پھر لاجیکلی آپ دیکھیں کہ اسلام بھلا عورت کی اہانت اور توہین کیسے کر سکتا ہے، اسے حقارت کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ایک عالم دین ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عورت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔ کوئی فقیہ اور مجتہد ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عورت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ولی ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی عابد ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہے، وہ عورت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تابعی ہے، کوئی صحابی ہے، انبیاء جیسی مقدس ہستیاں بھی دنیا میں آئیں تو اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ اسلام عورت کی توہین کیسے کر سکتا؟ اسلام عورت کو حقارت کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا؟ اور پھر دیکھیں اگر اسلام عورت کی توہین کرتا، عورت کی حقارت کی نظر سے دیکھتا تو ہماری تاریخ کے اندر سیدہ عائشہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ خدیجہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ خنسہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ، امہات المؤمنین ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہن، بنات رسول ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیات ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا، مقام بلند نہ دیتا تو اللہ کی قسم آج کے اس دور کے اندر بھی سنگ دل اور پتھر دل باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہتے۔ اگر اسلام عورت کو مقام اور مرتبہ نہ دیتا تو آج بھی بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ سر اٹھا کے چل نہ سکتا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف دیا ہے، یہ اعزاز دیا ہے۔ تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے۔ آج دیکھیں صدیاں گزر گئی، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے غور کیا؟ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، ایک دین اسلام ہے، محض پوری دنیا کے اندر مسلمان ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں صدیاں گزر گئی ہیں۔ روزانہ مسلمان دعا کرتے ہیں تو خواتین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ بھی دیکھیے گا، ابھی میری زبان پہ ایک نام آئے گا کسی خاتون کا، دیکھیے کہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ جھوم جائیں گے اور آپ کی زبان پہ دعا آئے گی۔ سیدہ عائشہ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ماحول پوری دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں جائیے اور جا کر مشاہدہ کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر صدیوں سے، زمانوں سے، کئی صدیوں سے جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا، وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا دین ہے کہ جس کی تعلیمات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب بھی ان پاک باد ہستیوں کا نام آئے تم پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ جھوم کے کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ عزت کس کو کہتے ہیں؟ وقار کس کو کہتے ہیں؟ تم جس کو عزت کا نام دیتے ہو نا، وہ عزت نہیں، عزت کے روپ میں ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ بہرہ روی، یہ ناچ گانا، میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بھی یہاں یہ دعوت دوں گا اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو اور خواتین کو بھی دعوت دوں گا، مت اسلامی تعلیمات سے نفرت کریے۔ یہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ چادر نہیں ہے، یہ حجاب، یہ نقاب نہیں ہے، یہ چادر، یہ حجاب، یہ نقاب، یہ دوپٹہ اللہ کی قسم ایک مسلمان کی عورت کے سر کا تاج ہے۔ یہ عزت کی چادر ہے جو اسلام نے تجھ کو اوڑھائی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، جائیے دور جاہلیت جنہوں نے دیکھا تھا، اور دور جاہلیت میں جن خواتین نے اپنی انسلٹ اور بے عزتی دیکھی تھی، جو جانتی تھی خواتین کے ساتھ کیسے نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد کیا سلوک ہوتا ہے، جب اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد ان کو پھر احساس تھا کہ یہ دوپٹہ، یہ چادر کی یہ چیز ہے۔
اب یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، لڑائی کا موقع ہے، اور میدان جہاد کے اندر لاشیں بکھری ہوئی. ایک خاتون کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرا جوان بیٹا ہے وہ میدان میں شہید ہو گیا، بیٹا قتل ہوا ہے. اللہ اکبر. اب یہ خاتون اپنے بیٹے کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے میدان میں آتی اور لاشوں کو دیکھ رہی ہوتی. اب آنے کا انداز کیا ہے اس خاتون کا؟ موٹی چادر اپنے وجود پہ لی ہوئی، اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنا پورے وجود کو ڈھانپا ہے اور بیٹے کی لاش کو دیکھ رہی ہیں. وہ عورتیں دور جاہلیت جو دیکھ چکی تھی، ان کی علم تھا کہ یہ دوپٹہ کیا ہے، یہ چادر کیا ہے. مرد بھی وہاں موجود تھے، ان کے پاس سے گزرتی. کسی نے پوچھا کہ کون ہے یہ خاتون، کون ہے؟ بولے فلاں عورت ہے. کیا کر رہی ہے؟ بتایا اس کا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، شہید ہو گیا. کہا عجیب عورت ہے، عجیب خاتون ہے. جوان بیٹا قتل ہوا، اس کو اپنی چادر کی پڑی ہے، اپنے دوپٹے کی پڑی ہے، اپنے چہرے اور سر اور وجود کو ڈھانپنے کی فکر ہے. عجیب عورت ہے. بیٹے کی موت کے اوپر تو عورتیں گریبان پھاڑتی، نوحہ کرتی، آہو بکا کرتی. بیٹے کی لاش دیکھنے آئی ہے، پرواہ اس کو چادر کی، دوپٹے کی، چہرے اور سر کو ڈھانپنے کی. عجیب خاتون. اب یہ الفاظ اس خاتون نے سن لیے، وہیں پہ رکی، ایک قدم آگے نہ نکلی، وہیں پہ رک جاتی. کہتی یہ کون ہے جو میرے دوپٹے پہ برسا ہے؟ کون ہے کہ جو میرے پردے کے اوپر برسا ہے؟ میری موٹی چادر اور میرے تن کے اس لباس کے اوپر کون برسا؟ اب بولے ہو تو جواب لے کے جاؤ. اللہ اکبر. بات کی ہے تو جواب بھی سن کے جا. وہ کھڑی ہوتی، کہتی ہے سن، تو کہتی ہے کہ جوان بیٹا قتل ہوا، تو سن، میں نے اپنا بیٹا گم کیا ہے، اپنی غیرت گم نہیں کی. اللہ اکبر. اپنا بیٹا گوایا ہے، اپنی عزت نہیں گوائی ہے. اللہ اکبر. مسلمان عورت ہوں، آپ اندازہ کر سکتے. وہ دور جاہلیت دیکھ چکی تھی. یہ پروپیگنڈا ہے، یہ سازش ہے کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، غصب کر رہا ہے، انہیں پابند کر رہا ہے. یہ قید نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ آزادی ہے. یہ دوپٹہ، یہ چادر، یہ قید نہیں، یہ آزادی ہے. یہ بے راہ روی کی راہ دکھائی جاتی. کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بدکاری اور زنا کی حد کا ذکر کیا تو بڑا عجیب انداز ہے. باقی جتنی بھی حدود کا ذکر ہے اس کو پڑھ لیں، وہاں جو انداز ہے وہ ہے السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورتیں، ان کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن جب زنا کی حد کا ذکر کرنا چاہا اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا، الزانیۃ والزانی. الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو رجم کر دو. کیوں؟ زنا اور بدکاری کا تعلق ہی عورت کی بے پردگی اور آوارگی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق ہی بے راہ روی کا عورت کی بے پردگی اور آوارگی ہے. والزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما. وہ عورتیں جو جانتی تھی دور جاہلیت میں ان کی عزتوں کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے، کیسے ان کو رسوا کیا جاتا ہے، کیا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جب اسلام کی چھتری کے نیچے آئیں تو سمجھ گئیں کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر عورت کے لیے حفاظت کوئی ہے ہی نہیں. دوسرا واقعہ صحیح بخاری معروف ہے. اللہ اکبر. ایک خاتون رسول اللہ کے پاس آتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. امرات سودا، رنگ کی سیاہ ہے، کالی ہے، حبشیہ ہے. اس خاتون نے آ کر اللہ کے رسول سے درخواست کی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ خاتون کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھ کو شفا دے دے. بیمار ہوں، مریضہ ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا. آپ نے کہا اے خاتون میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا بھی دے دیں گے، شفا مل جائے گی، لیکن اگر تم میری ایک بات پہ عمل کر لے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے. اس خاتون نے کہا وہ بات کیا ہے؟
آپ نے کہا اس بیماری پہ صبر کر لیں، صبر کر، صبر کرے گی تو اس بیماری پر صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تمہیں دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ گزر ہی جائے گی۔ اس خاتون نے کہا اچھا اللہ کے رسول میں صبر ہی کروں گی علیہ، کہ وہ اجر بہت اونچا ہے، اجر بہت اونچا، لیکن ایک دعا ضرور کریں، وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ کہا وہ کیا؟ اللہ اکبر، وہ حبشیہ عورت ہے، المرأۃ السوداء، کالے رنگ کی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دورہ پڑتا ہے نا، جب بے ہوش ہوتی ہوں، مرکی آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مرگی کی حالت میں میرا ستر ننگا ہو جاتا ہے، میرے جسم سے لباس ہٹ جاتا ہے۔ آپ دعا کر دیں دورے جتنی مرضی پڑے میرا ستر ننگا نہ ہو، اللہ میرا ستر ننگا نہ ہو۔ اللہ دیکھیے کیسی فکر، حالہ ایک بات سمجھیے، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، جن کا کوئی عمل لکھا ہی نہیں جاتا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک یہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، حالانکہ مرفوع القلم ہے۔ دورے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں کوئی عمل ہو بھی جائے تو لکھا ہی نہیں گیا، لیکن اس خاتون کو بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی بے پردگی برداشت نہیں ہے۔ اور آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں بالکل آج کے دور میں فٹ ہوتے ہیں۔ آپ کا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، بڑی عورتیں ایسی لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کیا مطلب؟ بڑا اتنا باریک لباس ہے کہ جسم دکھائی دے رہا ہے، اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے مخصوص اعضاء نمایاں نظر آ رہے ہیں، اتنا مختصر ہے لباس پہنا ہے، چہرہ ننگا، سینہ ننگا، بازو ننگے، کمر ننگی، پیٹھ ننگی، پنڈلیاں ننگی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، ننگی ہے۔ ان لباس پہننے سے ان کا وجہ کیا ہے؟ ان کی نیت کیا ہے؟ مائلات ممیلات، خود مائل ہونا چاہتی ہیں، غیر محرم مردوں کو مائل کرنا چاہتی ہیں۔ کہا یہ وہ عورتیں ہیں قیامت کے دن جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایک طرف وہ پروٹوکول ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جس میں دل چاہتا ہے داخل ہو جائے، اور دوسری طرف یہ بھی وعیدیں موجود ہیں۔ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، لباس مختصر پہنا ہے، لباس کے باوجود جسم نظر آ رہا ہے، یہاں ٹائٹ پہنا ہے، باریک پہنا ہے، لباس کے باوجود ننگی۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے بختی اونٹوں کے لٹکی کوہانوں کی طرح ان کے فیشن لیبل سر ہوں گے، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے عورت کو ہر روپ کے اندر عزت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہ جو دوپٹہ ہے، یہ جو چادر ہے، یہ جو حجاب ہے، یہ جو نقاب ہے، حقیقت میں ایک مسلمان کے سر کا تاج ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی حفاظت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بدترین فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ اس امت کے لیے خواتین کی بے پردگی اور آوارگی۔ موجودہ دور کے اندر بعض لوگ تسلسل اور تواتر سے یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام عورت کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اسے پردے میں قید کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے مقابلے میں یورپ نے، مغرب نے عورت کو آزادی دی۔ لیکن یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے، دنیا کے اندر کسی قانون نے اور کسی دین نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دی۔ بیٹی کا روپ ہو، بیوی کا روپ ہو، ماں کا روپ ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، حتیٰ کہ موت کے بعد عورت کو جو عزت، جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور نے نہیں دیا۔ یہ پردہ، یہ دوپٹہ، یہ حقیقت میں ایک مسلمان عورت کے سر کا تاج ہے، یہ اس کی حفاظت ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ دوپٹہ، یہ چادر جس عورت کو سمجھ میں آ جائے وہ پھر بڑے سے بڑے دکھ کو تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنی چادر اور دوپٹے کو اپنے چہرے اور سر سے سرکنے نہیں دیتی۔ جیسے وہ جنگ کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ اس خاتون کا بیٹا قتل ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی چادر اور دوپٹے کی حفاظت کی۔ اور دوسری خاتون وہ مرگی کے مرض کے اندر مبتلا ہے، مرگی کا دورہ اسے گوارا ہے، لیکن حالت بے ہوشی کے اندر اس کے وجود سے دوپٹہ اور چادر ہٹے، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی ان تمام چیزوں کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ سب سے پہلے ہماری مسجد کے ہمارے بڑے پیارے نمازی بھائی، دوست اور ہمارے ساتھی بھائی یاسر اقبال، ان کے سسر گزشتہ رات فوت ہو گئے انتقال کر کے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی مسلمان ایمان اور توحید کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے، سب کو علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیجیے۔ ایک اور دعا کی درخواست آئی ہے، ان کے پوتے ہیں، یہ بابا جی محمد اقبال صاحب ہیں ٹائل لگانے والے، جو یہاں ٹائل لگاتے ہیں، ان کے جو پوتے ہیں وہ لندن میں ہسپتال کے اندر داخل ہے، انتہائی بیمار ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔ سب کے لیے دعا کریں اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک اور دعا کی درخواست ہے، ایک بھائی ہیں وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، دعا کی درخواست انہوں نے کی ہے کہ میری کچھ عادتیں ہیں، کچھ گناہ ہیں جو مجھے چمٹے ہوئے، تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو دعا کر دیں واپس پلٹوں تو جہاں اللہ میرے گناہ معاف کر دیں وہاں اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ان کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ اس امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما،
اللہ اس امت کی خواتین کی اصلاح فرما، اللہ اس امت کے علماء کی اصلاح فرما، اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں پکا نمازی بنا دے، اللہ ہماری وہ خواتین جو اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، جو بے پردہ ہیں، اللہ سب کو با پردہ کرتے، اللہ سب کو با حیا کرتے، اللہ سب کو با عمل کرتے۔ اللہ میں درد دل سے آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے مظلوم بھائی بہنیں بزرگ بچے نوجوان جو فلسطین میں ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظتیں فرما، اللہ ان کے گھروں اور ان کی عزتوں اور ان کے دوپٹوں اور ان کی جانوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ۔ اللہ مظلوم کشمیریوں کی بھی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے وہاں وہاں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے اور کونے کونے کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے ہم سب کو ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے۔ اے اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے ان پاک فوج کے نوجوان بھائیوں کی بھی حفاظتیں فرما، اللہ جو ملک و دشمن عناصر ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ میں آخر میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، اے اللہ ہمیں زندگی دینا تو ہدایت والی زندگی دینا، سعادت والی زندگی دینا، نیکی والی زندگی دینا، ایمان والی زندگی دینا، تقوی والی زندگی دینا۔ اے اللہ موت جب بھی آئے ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔